السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم نے سورۃ احزاب جو ہے اس کو شروع کرنا ہے. ہم اس کو شروع کرتے ہیں. تقریباً 21 لوگ جو ہیں وہ جوائن کر چکے ہیں. ہاں جی. النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا کہتے ہیں زیادہ حق رکھنا، زیادہ حقدار ہیں. بالمؤمنین مومنوں کو یا مومنوں سے، من سے، انفسہم ان کی جانوں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اور ازواجہ ان کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضُہم بعض ان میں سے، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، بے بعضٍ بعض سے، فی میں کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے، من سے المؤمنین مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجروں سے، الا مگر ان تفعلوا کہ تم کچھ کرنا چاہو، الی طرف اولیاءکم اپنے دوستوں پر، معروفاً کوئی احسان. کانا ہے ذالک یہ، فی میں کتاب میں، مستور لکھا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اور رشتہ دار بعض رشتہ داروں سے اللہ کی کتاب کے حوالے سے مومنین اور مہاجرین پر زیادہ حق رکھتے ہیں. ہاں اگر تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. یہاں پر دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، بلکہ تین چیزیں. پہلا جو حصہ ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. مومنوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اولاد اور اپنی جان سے زیادہ محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. مین کہ اللہ کے رسول سے محبت اولاد اور والدین سے بڑھ کر ہونی چاہیے. ان کی تعلیمات پر عمل کرنا اس طرح ہے کہ ان کی پریفرنس اپنی ذات، اولاد اور والدین سے زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ ہمیں اگزامپل صحابہ کرام کے حوالے سے ملتی ہے. جب اسلام لانے کے بعد آئی تھنک حضرت عبیدہ بن جرحہ کے والد نے جب انہیں کہا کہ جنگ میں آپ میری تلوار کے آگے آ گئے، لیکن مجھ پر باپ کی محبت غالب آ گئی اور میں نے تلوار اٹھا لی، تو بیٹے نے کیا جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر آپ میرے سامنے آ جاتے تو میں آپ کی گردن کاٹ کے رکھ دیتا،
آپ تو کفر میں بھی کچے ثابت ہوئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی انتہا تھی۔ تو ہم اپنے ہر کام میں، ہر عمل میں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، تو ان پر عمل کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ بتا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اچھا، ماؤں کا درجہ کس حد تک رکھتی ہیں؟ وہ یہ اس حد تک رکھیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی شادی کسی سے نہیں ہو سکے گی، اس حد تک تو وہ مائیں کہلائیں گی۔ ادروائز باقی میٹرز میں وہ ان کے لیے نامحرم رہیں گے کہ منہ اٹھا کر ان کے گھر میں نہیں جایا جائے گا، ان کے سامنے نہیں جایا جائے گا کہ آپ تو ہماری مائیں ہیں۔ تو یہاں اگر ماؤں کا تصور دیا گیا ہے تو وہ صرف اس حد تک دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ شادی جو ہے وہ محرم سے نہیں ہو سکتی۔ اب اگلی جو بات آ گئی وہ وراثت کے حوالے سے بات آ گئی۔ اب یہ ہوا کہ پہلے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے تو ہوا کیا تھا کہ جب مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا تو انصار کے ترکے میں سے وراثت میں بھی مومنوں کو جو ہے وہ وراثت ملتی تھی، مہاجرین کو وراثت ملتی تھی جو ان کے بھائی تھے، بنے ہوئے تھے۔ لیکن اب بعد میں یہ بتا دیا گیا کہ وراثت میں جو حق ہے وہ رشتہ داروں کا ہی ہوگا اور وراثت ان کو ہی ملے گی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اپنے کسی دوست پر احسان کرنا چاہتا ہے، اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہتا ہے، تو وہ اپنی جائیداد کا 1/3 دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اپنی جائیداد میں سے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے یا کسی اور صدقہ جاریہ کے پرپس کے لیے اپنی جائیداد دینا چاہ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف 1/3 دے سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں دے سکتا۔ اپنی اولاد کو وہ کسی بھی صورت میں محروم نہیں کر سکتا۔ لقد بے شک کانا ہے لاکم تمہارے لیے، فی میں رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اسوتن نمونہ، حسنتن بہترین، لے من اس کے لیے، کانا ہے، یرجو جو امید رکھتا ہے، اللہ سے، والیوم الآخرہ اور یوم آخرت کی، وذکر اللہ اور ذکر کرتا ہے اللہ کا، کثیرن بہت زیادہ۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ کوئی بھی آدمی، اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی فیلڈ سے ہو، وہ آپ کی زندگی سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیمی کی حالت کیسی تھی۔ اگر کوئی کسی کے پاس اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے پاس کیسے زندگی گزارتے تھے۔ اگر کوئی شیفرڈ ہے تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کس طرح سے ایز اے شیفرڈ کے طور پر اپنا رول پلے کیا، پھر اس طرح سے بزنس پارٹنر کے حوالے سے، پھر خاوند کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے، جج کے حوالے سے، پریچر کے حوالے سے، چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایز اے پریزیڈنٹ کے حوالے سے، یعنی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں رہنمائی آپ کی زندگی سے نہ مل سکتی ہو۔ اب بات یہاں پہ چینج ہو گئی، ماں نہیں کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا والد احد کسی کے، من سے رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول، و خاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ بکل ہر شین چیز کو علیم جاننے والا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت ختم نبوت کے بارے میں سب سے بیسٹ واضح آیت ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیم لے کر بائی نیم یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، کیونکہ اگر یہاں پر نام نہ لیا جاتا اور ویسے ہی بتا دیا جاتا تو ممکن تھا کہ کل کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ کر لیتا کہ جی بائی نیم تو نہیں بتایا گیا، لہٰذا وہ آخری نبی تو میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اس لیے اس قسم کے تمام دروازے بند کرنے کے لیے بائی نیم بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہاں پر آپ کے صفاتی نام بھی نہیں بتائے گئے، آپ کے اصل نام سے بتایا گیا۔ اور پھر اگر ہم اور قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو جو آخری آیت ہے سورہ یعنی المائدہ کی آیت نمبر 3، جو آخری ریویلڈ ورس ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نبی کب آتا تھا؟ نبی اس صورت میں آتا تھا جب دین مکمل نہیں تھا، لیکن جیسے ہی دین مکمل ہو گیا تو کیا کیا کہ بتا دیا گیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور جب دین ہی مکمل ہو گیا تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اور جگہ دیکھیں قرآن میں کل یا ایھا الناس کا لفظ بتایا گیا ہے کہ اے لوگو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اے امت رسول یا اے امت محمدی، یہاں پہ اے لوگوں، اور لوگوں کا اطلاق قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پر اپنی ختم نبوت کو واضح کیا، جیسے آپ نے بڑے کلیئرلی فرمایا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر چونکہ ہم ختم نبوت کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں ہم صرف شارٹلی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو ثابت کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1935 7 فروری میں بھاولپور کی اسٹیٹ کو یہ آنر حاصل ہے کہ اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ پھر پاکستان کا جو 1973 کا جو آئین ہے اس کے اندر جو مسلمان کی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جس نے یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے گا وہ مسلمان کہلائے گا۔
اس روح سے بھی قادیانی احمدی جو ہیں وہ غیر مسلم ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے موقع دو، میں اپنی نبوت کو دلائل کے ذریعے ثابت کروں، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جس نے اس سے دلائل مانگے وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لہٰذا اس سے ہمیں ایک یہ بھی لیسن مل گیا کہ اگر ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی قادیانی، مرزائی، احمدی ہو اور وہ کہے کہ میں دلائل کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہوں، تو ہم اس سے دلائل بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کے بعد کوئی بھی آدمی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ ملعون، جھوٹا اور اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکاتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی پر، نبی پر، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جی کچھ اور شروع ہو گیا تھا اسکرپٹ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، سلام بھیجو، درود بھیجو، علیہ، ان پر، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، تسلیم، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کی ذات کوئی کام نہیں کرتی سوائے ایک کام کے، اور وہ کام کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے فرشتے جو 50 سے لے کر 70,000 کی تعداد میں روزانہ گنبد خضرا پر اترتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ آ گیا دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ جب اتنی بڑی ذات اللہ کی اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمارے درود و سلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جو درود و سلام پڑھتے ہیں ہم یہ اپنے لیے درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کا فائدہ ہماری ذات کو ہوگا۔ کیسے؟ حدیث کے مطابق جب کوئی شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، اس کے 10 گناہ کم کرتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اور اللہ 10 دفعہ اس پر سلام بھیجتا ہے۔ ایک دفعہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے کا یہ اجر ہے، اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ جس پر اللہ کی ذات ایک دفعہ ہی سلام بھیج دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی سے پوچھا کہ تم مجھ پر کتنا درود روزانہ پڑھتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنے دن کے 4 حصے یعنی بنائے ہوئے ہیں، ایک حصہ درود پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر اس میں بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگلی ملاقات میں بتایا، اس نے عرض کیا
کہ اب ہم دن کے 2 حصے پہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو بڑھا لو تو زیادہ بہتر ہوگا. تیسرے نمبر پر یہ آ گیا کہ پھر اس نے بتایا کہ اب تو میں ہر وقت آپ پر درود پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ درود ہی آپ کے لیے کفایت کرے گا، کافی ہوگا. اور درود کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب تک کسی بھی دعا کے ساتھ درود نہ پڑھا جائے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. لہذا درود پڑھنے پر ہماری دعاؤں کو ایکسیلیٹر مل جاتا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ آسمان پر پہنچ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو درود کی بہت ساری اقسام ہیں، جو سب سے چھوٹا درود ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھیلتے یہ تو ہماری روٹین بن سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. بلکہ آپ ایک اور کوشش کیجئے گا کہ آپ ہر نماز کے بعد جب ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر، تو اس کے بعد کم از کم 10 دفعہ تو یہ درود پڑھ لیا کریں. تو یوں 50 دفعہ تو یہ درود بڑی آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں. اور پھر ہم وہ کام کر رہے ہوں گے جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں. انا بے شک اللہ زینہ لوگ یوزونا جو تکلیف دیتے ہیں اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ اللہ نے لعنت کر دی ان پر، فی دنیا میں، والآخرات اور آخرت میں، وعد اور تیار کیا لاہم ان کے لیے عذاب مہینہ رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا. کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی اور ان کے لیے دردناک، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف کیسے دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اللہ کو تکلیف دی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کر کے اللہ کے رسول کو تکلیف دی جاتی ہے. پہلے جب آپ زندہ تھے تو مکہ کے لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے تھے. کبھی تو آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہا جاتا تھا، کبھی آپ کو جو ہے وہ سود سیر کا کہا گیا، کبھی آپ کو نعوذ باللہ شاعر کہا گیا، کبھی میڈ کہا گیا، کبھی تو آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی گئی، کبھی آپ کے رستے میں کانٹے بچھا دیے گئے. ڈفرینٹ وے سے آپ کو تکلیف دی گئی. اور آج تکلیف دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی خواہشات پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پستے پش ڈال دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے والا نہ صرف اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا بلکہ اسے رسوا کرنے والے عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. والذین اور لوگ یوزونا جو تکلیف دیتے ہیں، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات تے عورت کے لیے آ گیا، اور مومن عورتوں کو، بغیر ما جو اکتسبو انہوں نے کیا. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اس کام کی تکلیف دیتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا، فقد احتملوا تو انہوں نے اٹھا لیا بہتان کو، واسمن اور گناہ مبین واضح، تو انہوں نے واضح گناہ اور بہتان کا الزام کو اپنے سر پر اٹھا لیا. یعنی جو لوگ بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی تصدیق کے مومن مردوں اور عورتوں کو ڈی کریکٹرائز کرتے ہیں، ان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، ان کے کردار کشی کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے وہ کوئی بھی عمل غلط کام نہیں کیا تو گویا وہ بہتان لگا رہے ہیں، تو وہ بہتان کی سزا بھی اٹھائیں گے
اور انہیں گناہ بھی ہوگا۔ تو اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ لیسن مل گیا کہ ہم کسی بھی صورت پر کسی کے کردار پر انگلی نہ اٹھائیں، ادروائز ہم نہ صرف گناہ گار ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ ہم دوسروں پر بہتان بھی باندھ رہے ہوں گے، اور بہتان باندھنے کی سزا ہمیں قیامت کے دن فیس کرنی پڑے گی۔ تو یہ ہمارے پاس سورۃ احزاب کی آیات تھی۔ اس کے آگے جو سورہ حشر کی جو آیات ہیں وہ آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہیں 18، 19 اور 20۔ یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، یہ جو موجودہ سلیبس ہے ہم نے اس میں سے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے، تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ جی، یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ سوال پوچھ لیجیے گا۔ آپ لوگ اپنے آپ کو وہ کیا کہہ سکتے ہیں ان میوٹ کر لیں اور آپ سوال کر لیجیے گا۔ جی پلیز، ہم 2 منٹ کے لیے رک رہے ہیں سوال کے لیے۔ سر آ گئی ہے سمجھ۔ جی، کوئی اور جس کو سمجھ نہ آئی ہو؟ آ گئی ہے سمجھ، کوئی کوشچن؟ جی، میں 2 منٹ تک دیکھ رہا ہوں، میں بھی کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن آ جائے۔ اوکے جی، سب کو یہاں پہ سمجھ آ چکی ہے۔ اچھا، اس میں ایک کام کریں گے، چونکہ ہم لوگوں نے اس کو اس پہ ڈالنا ہے یوٹیوب کے اوپر بھی، تو ہم ایک کام کریں گے کہ ہم جو ہے صرف